فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ الانعام کے اندر، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت جہانوں والے رب کے لیے ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، گر آج بھی ہو ایمان ابراہیم پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے۔ اللہ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کل اور آج جن جن مسلمانوں نے تیری رضا کے لیے قربانیاں کی ہیں، نماز عید الاضحیٰ پڑھی ہے، اللہ تو قبول و منظور فرما۔ قربانی ایک تاریخ کا نام ہے،
اور یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے قربانی کی سنت کو ہر امت کے اندر رکھا ہے، ہر امت کے اندر، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و کرم سے لوگ قربانیاں کرتے اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے۔ قربانی دراصل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ بندہ اپنی قیمتی چیز جانور کو اللہ کے سامنے ذبح کرتا ہے۔ بیٹا اسپیکر اوپر والے چیک کرو، وہ تو بند نہیں ہو گئے، عورتوں والے آواز تھوڑی ذرا تیز کر دیں اندر والے۔ جب انسان اپنی قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو وہ اس بات کا عزم کرتا ہے۔ جس بچے نو سپیکر دا پتہ ہے بھی وہ ذرا سیٹ کرے، سپیکر آ کے اندر لی آواز ذرا سیٹ کرو۔ یہ آواز کیوں شروع ہو گئی؟ لائٹ چلی گئی۔ قربانی اللہ کے رستے میں اپنی ہر چیز قربان کر دینے کا نام۔ جب انسان ایک قیمتی جانور کے گلے پہ چھری چلاتا نا تو وہ اللہ سے یہ عزم کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، آج تو میں مال کی قربانی دے رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی جان کی قربانی بھی دے دوں۔ اور یہی چیز قرآن کے ان لفظوں میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل ان صلاتي ونسكي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اللہ فرماتے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت جہانوں والے رب کے لیے ہے۔ اللہ جو مانگے میری وہی چیز حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت کچھ مانگا، انہوں نے سب کچھ دے دیا، بڑی قربانیاں دی، ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، ہجرت کی۔ ایک وقت آیا اللہ سے دعا کرتے اے عرش والے اللہ، میں اکیلا ہوں، اولاد کوئی نہیں، عمر بھی 80-85 سال ہو چکی ہے، لیکن میں اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اے عرش والے اللہ تو رحمت فرما دے، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ میرا یقین ہے اس بات پر، جس طرح رزق تو دیتا ہے، جس طرح
عزت اور ذلت کا اختیار تیرے پاس ہے، اس طرح اولاد دینے کا اختیار بھی تیرے پاس ہے۔ اے عرش والے اللہ، رحمت فرما کر مجھے نیک صالح بیٹا عطا کر دے۔ اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا اور اس انداز سے قبول کیا۔ اللہ رب العزت نے دعاؤں کو قبول کر کے جواب میں یہ فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، تو نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، میں تجھے بیٹا عطا کر رہا ہوں۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اے میرے ابراہیم علیہ السلام، تو نے مجھ سے نیک بیٹا مانگا ہے، میں اسوالا رب تجھے بیٹا عطا کر رہا ہوں۔ نیک بھی ہوگا، حوصلے والا بھی ہوگا، اتنا حوصلے والا ہوگا اگر اس کی گردن پہ چھری بھی رکھ دے گا تو وہ سی نہیں کرے گا، اتنا حوصلے والا۔ اللہ نے خوشخبری دے دی، میں تجھے حلیم بیٹا عطا کرنے والا ہوں، اور فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ اور خواب آئی، کتنے امتحان ہیں، اور یہ بات سمجھ لیں مجھے اور آپ کو بھی خواب آتی، میری اور آپ کی خواب وہ شریعت نہیں ہے، لیکن نبی کی خواب شریعت ہوتی ہے۔ نبی کی خواب وہی ہوتی ہے، وہی دیا قسمہ دے وچوں ایک قسم ہے کہ اللہ خواب اندر بھی کئی چیزاں اپنے نبی نوں دس دیندے۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب دے اندر ویندے نے، میں اپنے بیٹے نوں ذبح کر رہا ہوں تے بیٹے دے سامنے وہ خواب بیان کر دینے، یا اے میرے بیٹے، میں خواب اندر ویکھے، میں تینوں اپنے ہتھاں نال چھری پکڑ کے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے تم ہی ذرا میں نو دسنا تیرا کی خیال ہے، تیرا کی مشورہ ہے، اس موقع تے تیری کی رائے۔ شاید اس وجہ تو پوچھیا کہ رب کو بیٹا منگیا سی، اللہ نے فرمایا میں حلیم بیٹا عطا کراں گا، بڑے حوصلے والا پتر عطا کراں گا۔ تے اج شاید چیک کرن دا موقع آ گیا، اپنے بیٹے نال گل کر کے ویکھاں تے صحیح بیٹا کتنا کو فرما بردار ہے، کتنے کو حوصلے والا ہے۔ باپ نبی ابراہیم اپنی خواب نو بیان کر رہے نے، انی اصبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں خواب اندر ویکھیے، اور تینوں پتہ ہے کہ نبی دی خواب وہی ہوندی ہے، میں تینوں خواب اندر ذبح کر دیا ویکھیے، ہن فانظر ماذا ترى، تیری کی رائے، تیرا کی مشورہ ہے۔ اتنا حلیم بیٹا اور اتنا نیک بیٹا، فوراً کہندے یا ابتی، اے ابو جان، یا ابتی، اے میرے ابو جان، دیر نہ کرنا، جو اللہ نے حکم دیتا ہے فوری کر کے دکھا دے۔ اللہ اکبر، اللہ، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ، انشاء اللہ من الصابرین۔
اے میرے ابو جان جلدی کرو جو میں اللہ نے حکم دیتے ہیں وہ دیتے عمل کر کے دکھا دے ہو. باقی رہی میری گل اللہ دے فضل نال انشاءاللہ مینوں تسی صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے. میں بے صبری دا مظاہرہ نہیں کراں گا، یہ بھی اللہ نے امتحان دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اور اس امتحان تو پہلے ننے بچے نو بیابان جگہ تے چھوڑ کے آئے. سارے امتحانات دے وچوں بڑی خوش اسلوبی دے نال اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو 100/100 نمبر دے کے پاس کر دیتے ہیں. اللہ خود فرماندے نے اسی اپنے نبی ابراہیم دے امتحان کیتے انہاں دی آزمائشاں کیتیاں تے آپ ہی اللہ فرماندے نے فَأَتَمَّهُنَّ ساری امتحانات دے وچوں نبی ابراہیم کامیاب ہو گئے. ساری امتحانات دے وچوں ساری آزمائشاں دے وچوں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. 100% نمبر لے کے کامیاب ہو گئے. اللہ فرماندے نے انی جاعلک للناس اماما. اے میرے ابراہیم علیہ السلام بس میں بڑے امتحان کیتے میں توڑیاں بڑیاں آزمائشاں کیتیاں نے میں عرش والا رب خود اعلان کر رہا ہوں تسی سارے امتحاناں دے وچوں کامیاب ہو گئے. ہن میں تانوں پوری دنیا دی امامت دا تاج عطا فرما رہا ہوں. اے میرے ابراہیم ساری دنیا دی امامت دا تاج میں تواڈے سر تے پہنا رہا ہوں. آج تو بعد تسی دنیا دے امام بن گئے، دنیا دے قائد تے لیڈر بن گئے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام دے دین نو قیامت تک جاری فرما دیتے. اے قرآن چ اللہ فرمان دے غور کرنا. اللہ اکبر اللہ. اللہ کہندے نے بے وقوف ہی ہو سکدا ہے، عقل مند نہیں ہو سکدا جڑا نبی ابراہیم دے رستے نو چھڑ دیندا وہ بے وقوف ہو سکدا ہے. اللہ اکبر اللہ. غور کرنا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دنیا دے اندر وہ بندہ بے وقوف ہی ہو سکتا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ جو ابراہیم علیہ السلام دے دین تو پیچھے ہٹ دے. اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے دین ابراہیمی نو قیامت تک قائم فرما دیتے. ایک قربانیاں تو بعد ہوں گے. اے میں نے شاعر نے کیا مٹا دے اپنی ہستی کو، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. محنت کرن تو بعد قربانیاں دین تو بعد اللہ بندے نو شان اور عظمت عطا کر دینے. ایویں گھر بیٹھیاں شاناں نہیں مل جاندیاں. جڑے بچے سکول دے اندر، کالج دے اندر، یونیورسٹی یا مدرسے دے اندر اپنا نام پیدا کر دینے، اعلیٰ نمبر لیندے نے، انہاں دی بیگ تے جویں انہاں دے والدین دیاں دعاواں ہوندیاں نے اوتھے انہاں دیاں محنتاں وی ہوندیاں نے. راتاں نو اٹھ اٹھ کے محنت کرن والے، سٹڈی کرن والے، مکمل طور تے دن اور رات جستجو دے نال پڑھائیاں کرن والے بچے ہی ٹاپ تے آندے نے. جڑا بندہ فارغ بیٹھا رہندا ہے انہوں کدی بھی عظمت نہیں ملدی. قربانی کا یہ سبق ہے. اگر مرتبہ چاہتے ہو تو قربانی دینا سیکھو.
دنیا میں ہر چیز قربانی دیتی ہے، ہر چیز قربانی دیتی ہے بندے کے لیے، انسان کے لیے جانور قربان ہو رہے، انسان کے لیے درخت قربان ہو رہے، انسان کے لیے پرندے درندے قربانیاں دے رہے۔ اگر قربانی کا جذبہ نہ ہو تو کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ تو اسی کہنے میں گھر بیٹھے رہیے، دودھ پینے مجنوں بن جائیے تو پھر اسی شیر پاکستان بھی بن جائیں۔ نہیں، اگر مرتبہ چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو تو پھر سر فرشت آ کر قربانیاں دینا ہو۔ کون سی قربانیاں جو نبی ابراہیم نے نہیں دی؟ بتاؤ نا ذرا۔ باپ کو چھوڑنا کوئی مشکل ہے؟ ایسے تو باپ دنیا تو ٹر گئے، ذرا انہوں پوچھو نا ایک کنا بڑا سا ہے تے جڑے جنہاں دے باپ فوت ہو جاندے نے وہ تو چلو حوصلہ کر ہی لیندے نے، تے زندہ باپ نو چھڑ کے جانا کتنی بڑی گل ہے۔ باپ کبھی گھروں ہی نکل جا، اللہ دی توحید دی خاطر قربانی دے دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے ابا جی نو بڑی محبت نہ سمجھا دے رہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، یا ابتی، اب دا مانا ہوندہ ہے باپ، تے آباتی اندر چا محبت ہی بڑی ہے۔ اے میرے جان تو از حد عزیز ابو جان، اے میرے ابا جان، اے میرے پاپا جی، یا ابتی، اے میرے ابو جان۔ ایک واری نہیں، دو واری نہیں، کئی مرتبہ محبت نال مخاطب ہو کے فرماندے نے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے ابا جان، انہاں مورتیاں دی عبادت کیوں کر دے ہو جڑے اکھاں تو ویکھ بھی نہیں سکدے؟ توجہ کرنا ذرا، اکھاں تو ویکھ بھی نہیں سکدے، انہاں بتاں دی عبادت کیوں کر دے ہو جڑے اپنے کناں نال سن بھی نہیں سکدے؟ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ کدی توڑے دے مشکل آ جائے وہ توڑے کسے کام بھی آ نہیں سکدے، انہاں دی بات کر دے ہو۔ بڑے سونے طریقے نے تبلیغ کی تھی۔ باپ کہنے لگا نہیں میرے گھروں نکل جا، تے پھر گھروں نکل دیا ہمیں کہندے نے انج کر کے نا سلام کر دیا۔ قرآن دا اسلوب دیکھو، کہندے نے قال سلام علیک، ابا جی توڑے تے سلامتی ہوئے، میں بڑے دل جگرے دے نال گھر چھڑ کے جا رہے ہوں، اپنے ابو دا گھر چھڑ کے جا رہے ہوں توحید دی خاطر۔ اے ابا جان توڑے تے سلامتی ہوئے، ساستغفر لک ربی، جنی دیر تک میرا رب مینوں منع نہیں کرے گا میں توڑے واسطے استغفار بھی کردا رہوں گا۔ بڑی محبت نال نکلے، بڑے حوصلے نال گھر چھوڑا، قوم کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، محبت کے ساتھیوں کو چھوڑا، جوانی کے ساتھیوں کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا۔ علاقہ چھڑنا میرے کو مشکل آسان ہے کوئی؟ جس گھر اندر بندے نے 2 4 5 10 سال دے شہر سے گزارے ہو مننا، ماڑا بندہ بھی جدو شہر چھڑتا ہے کھانچ آنسو آ جاتا۔ نبی ابراہیم نے قربانی دے چھڑی، اللہ اکبر۔ اور بالآخر اے جڑے بچے تے گلے تے چھری چلا، انہوں نے بڑا بڑا امتحان، بڑا ہی بڑا امتحان۔ ایک فیس بک تے نا ایک خطیب نے بہت بڑے، شاید مصباحی نام انہوں دا کی نا اس طرح دا، وہ ڈاکٹر صاحب وہ کہنے لگے بھی میں نا اپنا واقعہ سنا دیں۔ کہنے بھی میں ایک دفعہ جتیاں دی دکان تے گیا، عید دا موقع سی، خوشی دا، تے میرے بچے نے تھوڑی سی شرارت کی تھی۔ وہ چونکہ شیشے دے ریک بنے ہوندے نا دکاناں تے بڑے لیٹسٹ قسم دے، وہ بچے نے دوڑ کے جا کے کچھ شرارت کرنے کی کوشش کی تھی، تے اکھ دے کول شیشہ لگ گیا تے کٹ لگ گیا۔ کہنے لگے میں ہاسپٹل لے گیا، تے لوگ چونکہ میں جانتے سن، فیس بک تے میری تقریراں جمعے سنتے سن، کہنے لگے خطیب صاحب ڈاکٹر صاحب آ گئے، سارے ہاتھوں تھی لے لیا، تے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب زخم گہرا ہے، 5 7 ٹانکے لگن گے۔ کہنے لگے کوئی گل نہیں لگا دو، تے ایک کہنے لگے میں کول ہی کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا تسی کول کھڑے نا وہ تھوڑے کو برداشت نہیں ہونا۔ کہنے لگے نہیں پھر کی ہویا، میں باپ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے،
تو میں بڑے بڑے مجمع دے خطاب کرنا، اللہ نے بڑا حوصلہ دیتا، تسی لاؤ ٹانگے لاؤ، اللہ اکبر اللہ۔ ایک نفسیاتی گل ہوندی ہے نا، وہ کہنے لگے ڈاکٹراں نے حالانکہ اینا کوئی حصہ سن بھی کیتا ہے، تے جدوں انہوں نے سوئی پکڑ کے توجہ کرنا، سوئی پکڑ کے سٹیچنگ شروع کی تھی ٹانکے لان واسطے، حالے ڈاکٹر نے ہاتھی لایا تے بیٹا کہندا ہائے بابا جان، کہندا جدوں میرے پتر نے آکھیا نا ہائے بابا جان، کہندا میں بے ہوش ہو کے ڈگ پیا، مینوں پتہ نہیں میں کتے پیا۔ ایک سٹریچر تے باپ پہ، ایک بیڈ تے بیٹا پہ، انہوں نے ٹانگے لگائے تے کچھ دیر تو بعد ہوش آئی تے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے خطیب صاحب تسی تے بڑے حوصلہ رکھ دے ہو تے ماڑا جائے میں بچے نے آؤ کی تھی تے تسی بے ہوش ہو گئے۔ وہ کہنے لگے نہیں مینوں آج پتہ لگا ہے کہ باپ دی محبت کس قدر ہوندی ہے، یہ پدری محبت ہی ایسی ہے۔ میں ہزاراں دے مجمع نوں خطاب کرنا بڑے حوصلے وچ ہونا، لیکن اج پتر نے ماڑی جی ہائے کی تھی نا تے میرا سارا جسم ہی ہل گیا، مینوں پتہ نہیں میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ مطلب ہے باپ دی محبت بھی بڑی ہے، ماں دی محبت بھی بڑی ہے۔ ایسی محبت دے اندر باپ نو چھڑ کے جانا کوئی سوکھی گل ہے، بہت بڑی قربانی۔ لیکن جدوں بیٹے دے گلے تے چھری رکھی نا، تسی میرا منظر دیکھو کیسا ہوئے گا۔ اے تسی کنے لوگ بیٹھے ہو سارے میرے سمیت، چلو پتر دی گل نہ کرو، آپ دے چھوٹے جا پیارا بھتیجا بھانجا بھی کیوں نہ ہوئے، کوئی بندہ حوصلہ رکھدا ہے بھی چھری پھڑ کے انہوں قدرتے پھر دو۔ اللہ دی قسم کسی دا حوصلہ نہیں ہے، یہ حوصلہ رب نے نبی ابراہیم نو عطا کیتا سی۔ ایویں اللہ نے نہیں فرمایا اے میرے ابراہیم علیہ السلام میں دنیا دا تاج تھوڑے سر تے رکھ رہی ہوں، دنیا دی امامت تنو عطا کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی ابراہیم نے اللہ کو دعا مانگی تھی، اللہ میں دنیا تو چلا جاؤں، میرے اچھے تذکرے دنیا دے اندر قائم رکھنا۔ اگر تسی بھی چاہتے ہو کہ ساڈے مرن تو بعد دنیا سانو چنگے لفظاں وچ یاد کرے، پھر خیر خواہی دا جذبہ پیدا کر لو، قربانی دا جذبہ پیدا کر لو، لوگوں نے خیر خواہی کرتے جاؤ، قربانیاں دیندے جاؤ، اللہ مرن تو بعد بھی تھوڑے نام نو زندہ کر دے۔ آج ویکھو نا کنے لوگ نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا دنیا تو فوت ہو گئے نے، اج انہاں دا نام ساری دنیا جاندی ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ بڑا عرصہ ہو گیا دنیا تو چلے گئے، لیکن حدیث دی خدمت کی تھی، اج دنیا انہاں نو جاندی ہے۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث دنیا تو ٹر گئے، لیکن لوگ انہاں دی خدمت دی وجہ تو انہاں نو جاندی ہے۔ اور اس طرح دنیا داری دے لحاظ نال بھی دیکھ لو، کتنے کتنے سائنسدان نے، لوگ انہوں نے جانتے ہیں انہیں فلاں چیز ایجاد کی تھی ہے، انہیں فلاں محنت کی تھی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ پاکستان دے محسن نے، انشاءاللہ یہ بھی لوگوں دے دلوں میں زندہ ہی رہیں گے، کیونکہ جڑا بندہ بھی کوئی محنت کر دے، قوم دی خاطر قربانیاں دیں دے، اللہ مرن تو بعد بھی ان دے تذکرے انہوں جاری رکھ دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب کو، اللہ سونے میرے جان تو بعد میرے تذکرے نو قائم رکھنا۔ اللہ فرماندے نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اسی نبی ابراہیم دے تذکرے نو انہاں دے جان تو بعد دنیا دے اندر قائم کر دیتے ہیں۔ آؤ نہ دیکھو ذرا آل ورلڈ پوری دنیا دے اندر لوگ قربانیاں دیندے نے، تے جدو قربانی کرنے تو یاد کیوں نہیں تعداد ہوندی ذرا، کیوں جی سارے لوگوں کو پتہ ہے، بچہ بچہ جان دے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دے گلے تے چھری رکھ کے بہا دیتا ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نال جڑا قربانیاں دیندا ہے، اللہ اودیاں قربانیاں نو کدی ضائع نہیں کر دے۔ عجم میں دیکھو، عرب میں دیکھو، پاکستان میں دیکھو، ہندوستان میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو، برطانیہ میں دیکھو، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یادیں تازہ ہو رہی، لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، بکرے چھترے ذبح کرتے ہیں، اس کے بیک میں نبی ابراہیم کی قربانی ہے۔ تو جنہیں حاجروں چلے گئے نے، اللہ اور انہوں خیر سلامتی نے واپس لے آئے، آمین کہہ دو۔ تے کنی وڈی یاد تازہ ہوندی، جڑا بھی ہاتھی جاندے، تسی بھی ریڈیو پاک تے سن دے ہو، ٹی وی تے سن دے ہو، سوشل میڈیا تے سن دے ہو،
ساری دنیا ایک ہی ترانہ گا رہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سب تو بڑے مواحد سن۔ آج بھی حاجیاں دے زبان تے اللہ نے توحید دا ترانہ قائم کر دیتے، ایک کوئی ترانہ ہے، ساری دنیا دے مسلمان تے ترانہ ایک کوئی ہے، تلبیہ ایک ہے۔ تے خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے ایسے حالت وچ اللہ کو چلے جاندے۔ میرے ایک دوست کا میسج آیا، کہنے لگے کہ انہوں نے میرے ایک دوست نے انہیں کہا جی میرے والد صاحب دے دوست حج کرن گئے سن، بزرگ سن، تے حج کردے کردے فوت ہو گئے نے، اللہ کو چلے گئے نے۔ تے میرے ذہن چاہتی صاحب آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ حج کردے عمرہ کردے فوت ہو جاندہ قیامت نو سے حالت وچ ہی اٹھایا جائے گا، تلبیہ پڑھ دے ہی اٹھے گا، احرام بن کے ہی اٹھے گا۔ انج سمجھو کہ آج دے دن تو لے کے قیامت بپا ہون تک انہوں حج عمرے دا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ بڑی عظمت والی بات ہے۔ تو پھر جدوں بیت اللہ دا طواف کردے نے نبی ابراہیم دی یاد تازہ ہوندی ہے، صفا مروہ دے درمیان چکر لگاندے نے نبی ابراہیم دے کرانے دی یاد تازہ ہوندی ہے، قربانی کرن لگے نبی ابراہیم دی یاد تازہ ہوندی ہے۔ گویا کہ اللہ نے قیامت دی دیواروں تک نبی ابراہیم دے نام نو قائم اور دائم رکھ چھڈے ہے۔ کچھ لوگ کہندے نے جی ایویں سوال کردے نے اے جی کھیرا جانور بھی ہو جاندہ ہے، اچھا کئی کہتے ہیں کٹا بھی ہو جاتا ہے۔ انہیں بڑا عجیب و غریب سوال نے۔ ایک حضرت صاحب نے کسی پوچھا بھی کٹا ہو جاتا ہے، کہ بھی جدوں گاواں مک جان، اونٹ بھی مک جان، چھترے بکرے بھی مک جان، انہاں چ کوئی چیز نہ ملے تو پھر جو کٹا کر لو، تو ورنہ نہ کرو۔ بھائی کٹے کا سوال کرنا قربانی کے فلسفے کے خلاف۔ ایک قربانی کا فلسفہ گوشت کھانا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور دنیا دے لوگوں توجہ نال دھیان نال سن لینا، اللہ کول قربانی دا گوشت نہیں پہنچدا، اللہ کول قربانی دا خون بھی نہیں پہنچدا، رب کول پہنچ دے تہاڈے دل دی کیفیت تقوی پہنچ دے۔ اس بندے نے کنے خلوص نال قربانی کی تھی، خلوص نال قربانی تے تابعداری دا نام ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جڑے 4 جانور قربان کیتے ہیں وہ آج بھی اویلیبل ہیں۔ تو بات کہندے جی کٹا گائے دی قسم ہے، میں بھی گائے دی قسم ہے پر گائے تے نہیں نا، گائے دی قسم تے ہو سکتی ہے، گائے تے نہیں۔ تو جے اندہ فرق محسوس کرنا ہوئے نا، اے تو صاحب بصیرت بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اے اپنا ہمسایہ ملک ہے نا انڈیا، اللہ تعالیٰ انہوں نے تباہ و برباد کرے ہو، تو مسلمان اپنے برندے نے تے ذرا ہاتھ سے اوڑا رکھ لے، ورنہ آج ہی تباہ ہو جان تو چنگی گل۔ تے کسی نے پوچھنا ہوئے نا اندہ فرق کی ہے، تے انڈیا والے کو پوچھ لو، اتنے گائے ذبح کر دے تو حال چل مچ جاندی، کیوں جی؟ تے کٹے جنہیں مرضی ذبح کر لو انہوں نے ہوتا ہی کچھ نہیں۔ یہ مطلب ہے انڈیا والے نے بھی پتا ہے بھی کٹا اور چیز ہے تے گائے نہیں سمجھتے تسی۔ یہ عقل والی بات ہے نا بھی اتنے تسی گاواں ایک گاں ذبح کر دو حل چل مچ جاندی، تے کٹا پہ 100 ذبح کر دو انہوں نے ذہن دے اثر ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب وہ سمجھتے ہیں بھی کٹا اور ہے تے گائے اور، گائے دی تاثیر اور ہے، کٹے دی تاثیر اور ہے۔ بھینس دا دودھ تے گائے دا دودھ انہاں دی تاثیر چ فرق ہے، مکھن چ فرق ہے، انہاں دے اٹھن بیٹھن چ فرق ہے۔ باوجود اس کے بڑے علماء نے فتوی دیتے نے، لیکن کم از کم یہ تو گل ضرور ہے نا جڑا بندہ کٹا کردا نا وہ 3 مولوی سانوں پوچھدا بھی کٹا ہو جاندا ہے کیوں جی، فون کر کے مینوں کوئی پوچھتے ہیں تے اج تک کسی نے نہیں پوچھا بھی گاں بھی ہو جاندی کہ نہیں، کیوں جی؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے نا، گاں کا تو سارے پتا ہے، کدی کسی پوچھا بھی گاں ہو جاتی کہ نہیں، کدی کسی نہیں پوچھا۔
یہ مطلب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، پکی گل ہے. تے کٹے دے بارے کئی بدلے حضرت جی ہو جاندہ ہے. تے اے جڑا ہو جاندے دا سوال ہے نا، اتوں ہی پتہ لگتا ہے بھی یہ قربانی دے فلسفے دے خلاف. اس واسطے گوشت تے سارا سال ہی کھانے ہیں، لیکن اصل مقصد ہے رب نو راضی کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن 100 اونٹ اللہ دے رستے اندر قربان کیتے ہیں. کتنا؟ 100 اونٹ اللہ دے رستے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیتا ہے. بہتر یہ ہے کہ تسی پہلے دن قربانی کرو، لیکن اگر نہیں کر سکے تو دوسرے دن کر. قربانی 4 دن تک ہو سکتی. ایام قربانی کتنے دن؟ 1 دن عید کا اور 3 دن ایام تشریق کے. 1 دن عید کا اور 3 دن ایام تشریق. یہ مسئلہ دا دھیان نہ سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ جو گنتی کے دن ہے نا، ان میں اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کو یاد کرو. بخاری میں ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے. ایام تشریق. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنہیں بھی ایام تشریق نے وہ سارے قربانی دے دن. 1 دن عید الاضحیٰ کا اور 3 دن قربانی کے. اور حدیث میں آتا ہے کل ایام التشریق ذبح. ایام تشریق بھی قربانی دے دن نے سارے، یعنی کہ 11 12 اور 13 یہ 3 دن ایام تشریق نے، اور پہلا دن قربانی والا یعنی کہ عید والا دن. عید والا دن اور 3 دن اور باقی 4تھے دن عصر تک قربانی کر سکتے ہو، اور 4تھے دن دی عصر تک تکبیرہ بھی پڑھنی ہیں. چاند ویکھن تو لے کے 10 11 12 13 تاریخ دی عصر تک اونچی آواز سے تکبیریں بھی پڑھنی ہیں، اور 13 تاریخ کی عصر تک قربانی بھی کر سکتے ہو. گوشت کو کھان واسطے لیٹ نہیں کرنا. یہ بات پھر دھیان نہ سن لو. بہتر تو یہی ہے کہ قربانی پہلے دن ذبح کرو، کیونکہ نبی پاک نے 100 اونٹ پہلے دن ہی کیتے. آپ بھی دن میں کر سکتے سن نا، 8-10 اونٹ پہلے دن کر لیندے، 8-10 دوسرے دن کر لیندے، اس طرح کو تیسرے چوتھے دن کر لیندے. نہیں، آپ نے 100 کے 100 اونٹ پہلے دن قربان کی، لیکن مسئلہ بھی بتا دیا کہ ایام تشریق قربانی کے دن ہے. 1 دن عید کا اور 3 دن ایام تشریق. اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام تشریق ہیں ان کے بارے میں ان یوم النحر و یوم عرفہ و ایام التشریق، یہ الگ الگ بیان ہوئے حدیث میں. ان یوم النحر، یہ ترمذی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، بے شک قربانی کا دن ایک، و یوم عرفہ، اور عرفے کا دن، و ایام التشریق، اور 3 دن ایام تشریق کے 11 12 13. فرمایا ہن عیدنا، یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں، وہن ایام اکل و شرب، اور ایک کھان پین دے دن ہیں. اللہ اکبر. تو بعض بندے کہتے ہیں یوم عرفہ کا دن بیان ہوا ہے، یہ مطلب عرفے میں بھی قربانی ہو سکتی. شک تو پیدا ہوتا ہے نا. نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھنی ہے پھر قربانی کرنی ہے. نماز پڑھنے تو پہلے قربانی کرو تو قربانی ہوتی ہی نہیں. کیوں جی؟ ایک بندے نے عید نماز پڑھنے تو پہلے وہ ذبح کر دیتا. نبی پاک کو پتہ چلے آپ نے کہ عام گوشت ہے کھا لو، لیکن قربانی تھوڑی کو نہیں ہوئی. اس لیے قربانی عید نماز پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی. عرفہ کا دن نکل گیا، باقی عید کا دن اور 3 دن ایام تشریق کے 4 دن قربانی کے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق
قربانیاں کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اور یہ جو مسئلہ میں نے حدیث میں بیان کیا نا، یہ ہدایہ کے اندر احناف کا بھی یہی موقف ہے، حنفیوں کے نزدیک بھی 4 دن قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔